دوستو، مفتی صاحب نے کہا کہ نصیحت کریں گے، تو میرے ذہن میں بات آئی کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کے بجائے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کی بات آپ تک پہنچاؤں۔ آپ میں نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جو اب اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے، بس اللہ اللہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جن پر ابھی دنیا کی اپنی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، نبھا رہے ہیں، یہ ذمہ داریاں آنے والی ہیں ان پر۔ تو یہ چھوٹی سی نصیحت سب کے لیے ہے، اور اگر اس کو صحیح سے سمجھ لیا جائے تو بس سب کچھ اس کے اندر آ گیا، ساری زندگی کے لیے یہی ایک نصیحت کافی ہے۔ جی ہاں، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ بہت لوگوں کو خط کے ذریعے نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ لوگ خط لکھتے اور ان کا وہ جواب لکھ دیتے تھے، اور روزانہ 20 30 50 خط ان کے پاس آتے جن کا وہ جواب لکھتے تھے۔ جب اتنے بیمار ہو گئے وہ آخر میں کہ خط کا جواب نہیں لکھ سکتے تھے، اور بہت ساری ڈاک اکٹھی ہو گئی، تو انہوں نے کسی بھی طریقے سے اپنے ہاتھ سے ایک ایسی چھوٹی سی پرچی لکھی اور اس پر کچھ نصیحت لکھی، ہر خط کے جواب میں پھر اسے رکھ دیا کرتے تھے۔ اب آپ یہ سمجھیے گا کہ وہ بات ایسی تھی جو گویا کہ ہر آدمی کے سوال کا جواب تھا، اور وہ بات ایسی تھی جو ہر آدمی کی ضرورت کی تھی، اور وہ بات ایسی تھی جو حضرت کے ساری زندگی کے تجربات کا، ساری زندگی کے علم کا نچوڑ تھا، اور وہ بات ایسی تھی جو عام طور سے آدمی مرنے سے پہلے یا کہیں سفر میں جانے سے پہلے بہت 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 ضروری نصیحت کیا کرتا ہے، جس کو وصیت بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی تاکہ اس بات کو ہم توجہ سے سنیں بھی اور سمجھیں بھی اور عمل بھی کریں، اور نہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ خود سمجھ جائیں گے کہ واقعی یہ کتنی بڑی نصیحت ہے۔ آپ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ہر کام سوچ سمجھ کر تدبیر کے ساتھ کیا جاوے۔ دوبارہ کہتا ہوں میں، ہر کام سوچ سمجھ کر تدبیر کے ساتھ کیا جاوے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کا جو بھی ہم کام کرتے ہیں اور دین کا جو بھی ہم کام کرتے ہیں، اس کام کے کرنے سے پہلے ہمیں خوب غور کر لینا چاہیے، بلکہ مشورہ کر لینا چاہیے۔ اگر وہ تجربے کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، اور علماء سے پوچھ لینا چاہیے، فتویٰ لے لینا چاہیے اگر وہ دین کا کام ہو۔ اچھی تدبیر کے ساتھ کرو ہر کام، یہ ہے۔
اب ماشاءاللہ آپ سمجھدار آدمی ہیں، اس کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک دو مثال دے دوں جس سے پھر آسانی سے آپ بھی زیادہ غور کر سکیں، خوب اچھی طرح غور کر سکیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص دکاندار ہے، تاجر ہے، تو وہ اپنا سامان لاپرواہی سے نہ بیچے اور گاہک کے ساتھ بے رخی نہ برتے، اور یوں نہ کہے کہ جو مقدر میں ہوگا تو مل ہی جائے گا۔ یہ اس نے غلط بات جوڑ دی ہے، اور موقع کو سمجھانی، وہ تعلیم کو، دین کی تعلیم کو سمجھانی، وہ گاہک کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، نرم الفاظ کے ساتھ بات کرے، اس کے ساتھ ساتھ گاہک کا اکرام کرے جی، اور اپنی چیز کا فائدہ بتاوے، جھوٹا بالکل نہ بتاوے، لیکن اس کا جو فائدہ ہے، اس کی جو خوبی ہے وہ بتاوے، اور بتاتا رہے۔ حضرت تو یوں فرمایا کرتے تھے ایک دوسرے موقع پہ کہ جب تک یہ امید ہو کہ یہ لے گا، اس وقت تک آپ جتنی بھی بات کریں گے، اگر اس میں کوئی گناہ کی بات نہ کریں تو اتنی لمبی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھو دوستو، یہ ہے وہ اچھی تدبیر اور تدبیر حسن۔ تدبیر حسن، اور ایک چھوٹی سی بات دی کہی میں نے، اور آپ خود سمجھ جاویں گے کہ کیا تدبیر حسن میں، اچھی تدبیر میں کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ یہ مثال کے طور پر کہی میں۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے ذمے، بڑے بھائی کے ذمے، استاد کے ذمے بچوں کو نصیحت کرنا ہوتا ہے، نصیحت کرنا ہوتا ہے۔ گھر کے جو افراد ہیں ان کی دینی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے ذمہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ۔ چلو تو دیکھو، بار بار غور کرنا چاہیے کہ میں کس طرح اس کو نصیحت کروں کہ میری نصیحت اس کو فائدہ دے، میں کس طرح اس کو سمجھاؤں کہ میرا سمجھانا اس کو فائدہ دے۔ یہ ہے وہ تدبیر حسن، تدبیر حسن۔ اور اس سے آگے پھر معلومات کرنی چاہیے کہ بھئی اچھی تدبیر میں کیا کیا چیز داخل ہے۔ ایک طالب علم ہے، پڑھتا ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، استاد کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا، اور اپنے کام میں محنت کرنا، یہ سب اچھی تدبیر میں آ گیا۔ اور اگلی بات پھر فرمائی، اور دعا خوب، یعنی تمام تدبیر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہو اور خوب کرتے رہو، اور خوب کرتے رہو۔ کب تک کرتے رہو؟ یا تو وہ جو آپ مانگ رہے ہیں آپ کو مل جاوے، یا آپ کے دل سے اس کی طلب نکل جاوے، اس وقت تک مانگتے رہو۔ ایک نصیحت ہو گئی بھائی، اور یہ ایسی نصیحت ہو گئی، ایسی نصیحت ہو گئی کہ زندگی کے تمام کاموں میں اس سے ہم کام لے سکتے ہیں، زندگی کے تمام کاموں میں ہمیں اس سے رہنمائی مل سکتی ہے، اور اس کے اندر دین اور دنیا دونوں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا سمجھتے ہیں، اس بات کا ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز اسی کے قبضے میں ہے۔
جو بھی کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، تبھی تو ہم اس سے مانگ رہے ہیں۔ یہ تو دعاؤں کا خوب اہتمام کیا جائے، اور تمام کام جو بھی اپنا ہے وہ اچھی تدبیر سے کیا جاوے، تدبیر حسن سے کیا جاوے۔ ایک تو نصیحت انہوں نے یہ فرمائی تھی، اور دوسری نصیحت اس سے آگے فرمائی تھی کہ تقوی کا دھیان رکھیں۔ ان کے الفاظ تو ذرا بھاری ہیں، تقوی کا اہتمام احتساب کے ساتھ، تقوی کا اہتمام، تقوی کی فکر اور احتساب، یہ دونوں باتیں میں سمجھاؤں گا، اور ان چھوٹی سی باتوں میں ہی سب بات آ جاتی۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائیو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، جس کام کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کو کریں، اور اس طرح کریں جس طرح کرنے کا حکم دیا ہے۔ دو باتیں آ گئی، ایک تو یہ کہ جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کریں، اور دوسری بات اس طرح کریں جس طرح کرنے کا حکم دیا ہے، اور جس کام کے کرنے سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ فکر جو میں اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر یہ فکر ہمارے دامنگیر ہو جاوے، یہ فکر ہمارے دل میں بیٹھ جاوے، تو پھر ہمیں خود اتنی طلب ہوگی کہ ہر چیز کے بارے میں ہم پوچھیں گے کہ اس میں اچھی تدبیر کیا ہے، کس طرح ہمیں کرنا چاہیے، اور ہر چیز ہم بار بار پوچھیں گے کہ کس چیز کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ یوں تو ماشاءاللہ ہم مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، مسلم ماحول میں رہتے ہیں، ہمیں بہت پتہ ہے قریب قریب سب باتوں کا کہ کیا کرنا ہے، اور کوتاہی جو ہماری ہے کہ ہم کرتے نہیں ہیں، پتہ تو ہے۔ ہاں اس میں بہت کمی ہے کہ کس طرح کرنا چاہیے۔ اگر یہ فکر دامنگیر ہو جاوے تو ہم خود سوال کریں گے، خود پوچھیں گے کہ اس کام کے صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ہم ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ذکر میں بھی لگے ہوئے ہیں، اور بھی جو دین کا جو کام کرتے ہیں، اور بھی جو اللہ کی اطاعت و عبادت کرتے ہیں، اس میں ہمیں اس بات کا بھی فکر کر لیں کہ اس کا مستحب طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، تاکہ وہ عبادت ایسی قابل قبول ہو اللہ کے یہاں کہ فوراً وہ قبول ہو، اللہ نے اس پر جو وعدہ کیا ہے، اللہ نے اس پر جو انعام رکھا ہے، وہ وعدہ ہمیں پورا ہو اور وہ انعام ہم کو ملے۔ اور دوستو دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں۔ تو جس کو ہم گناہ کہتے ہیں، گناہ اور نافرمانی، گناہ، اس سے بچ جائیں، اس سے بچ جائیں۔ دوستو یہ باتیں بھی اکثر و بیشتر ہم کو معلوم ہے کہ کیا کیا چیزیں گناہ ہیں۔ پھر آپ یہ 1 منٹ کا مدرسہ سنتے ہیں تو روزانہ ایک گناہ سامنے آ جاتا ہے آپ کے کہ یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز گناہ ہے۔ تو اب 3 باتیں ہو گئی، کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقوی، اور کہتے ہیں اس کا اہتمام کرو، یعنی اس کی فکر رکھو۔ اور دوستو آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں، ماشاءاللہ میری سب بات آپ بڑے دھیان سے سنتے ہیں، لیکن بعض بات اتنی اہم ہوتی ہے کہ میں اس پر ضرور کہتا ہوں کہ دھیان سے سنیے۔ اور میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی تقریر میں بار بار فرماتے رہتے تھے، جی بار بار فرماتے رہتے تھے یہ بات، اس لیے مجھے بھی اس بات کی عادت ہے۔ اپنے اوپر اتنی محنت کرو، اپنے اوپر اتنی محنت کرو کہ ہم تمام بھلی باتوں کے عادی ہو جائیں، اور اپنی اوپر اتنی محنت کرو، اپنے اوپر محنت کا بتاؤں گا ابھی میں، اپنے اوپر اتنی محنت کرو
کہ ہم تمام برائیوں سے، تمام گناہوں سے بچنے لگے اور اس کے بھی ہم عادی ہو جائیں، بچنے کے ہم عادی ہو جائیں۔ ان کو دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ اتنی محنت اپنے اوپر کرے کہ برائی سے ہمارے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، برائی سے ہمارے دل میں نفرت پیدا ہو جائے۔ جی، اور دیکھو یہ تو بات چل رہی ہے، حدیث کے حوالے سے بتا دوں، انسان کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے، مومن کامل جب بنتا ہے کہ جب نیک کام کر کے اس کے دل کو خوشی اور مسرت حاصل ہو، ایسا مطمئن ہو کہ ہاں تو نے اچھا کام کیا ہے، خوشی حاصل ہو، اس کو خوشی حاصل ہو، اور برائی اس کے دل میں کھٹکے۔ اور برائی کھٹکنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ محسوس کرے کہ یہ تو برا ہے، یہ تو غلط ہے، یہ تو مجھے کرنا نہیں چاہیے، اگر میں نے کر لیا ہے تو غلط کیا۔ یہ تو میں پھر کہتا ہوں کہ اپنے اوپر اتنی محنت کرو، اپنے اوپر اتنی محنت کرو کہ اچھائیوں کے، بھلائیوں کے، نیک کاموں کے ہم عادی ہو جائیں، اور اپنے اوپر اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ برائیوں سے بچیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر برائیوں سے نفرت ہو جائے۔ یہ ہے۔ اب دیکھو دوستو، محنت کیا ہو، کس طرح ہوگی، محنت کس طرح ہوگی؟ ایک جملہ بولا جا رہا ہے، ایک لفظ بولا جا رہا ہے کہ ہم عادی ہو جائیں۔ مثال کے طور پر ہم نے ارادہ کیا کہ بھئی ہم پاؤ پارا روزانہ پڑھیں گے، اور یہ میں نے کہہ دیا ان لوگوں کے لیے جو ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں، جن پہ زیادہ روانگی سے نہیں پڑھا جاتا، اور جو روانگی سے پڑھتے ہیں وہ تو ایک پارا تو پڑھنا ہی چاہیے کم سے کم۔ جی ہاں، اب اس پر محنت کیا ہوگی؟ اس پر محنت یہ ہوگی کہ دل چاہے نہ چاہے پڑھو، دل چاہے نہ چاہے پڑھو۔ اگر کسی حد تک عذر بھی ہے، آج نیند کا غلبہ ہو رہا، آج تکان ہو رہی، آج کوئی کام ہے، پھر بھی اس کوشش کرو کہ میں اس تھکان کے باوجود اور اس نیند کے غلبے کے باوجود میں پڑھ لوں اس کو۔ بالکل ہی مجبوری ہو جاوے تو پھر بات الگ ہے۔ مجھے آج جلدی جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، تو مجھے اگر جلدی جانا ہے، جلدی فلاں کام میں لگنا ہے، تو میں ذرا جلدی اٹھ جاؤں۔ یہ ہوتی ہے فکر، اور یہی ہے اپنے اوپر محنت۔ اور آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہوں گے، کچھ مدت تک آپ نے، کچھ دنوں تک آپ نے اپنے اوپر یہ محنت کی، اور اس طریقے سے آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کے عادی ہو جائیں گے آپ، اور عادی ہونے کے بعد پھر آسان ہو جاتا ہے کام۔ یہ ہے، اور یہ ایک مثال ہے، اسی میں چلتے رہو، اسی آگے چلتے رہو۔ جی، آپ نے تسبیحات مقرر کی کہ بھئی میں اتنی تسبیح پڑھوں گا، بس ان کو پڑھو، وقت فارغ کر کے پڑھو، طبیعت پر زور ڈال کے پڑھو، حتیٰ کہ اس کی عادت ہو جائے، حتیٰ کہ اس کی عادت ہو جائے۔ اور آگے بھی مسئلہ، بس یہ سب نیک کاموں میں سمجھتے چلے جاؤ۔ نماز وہ تو بہرحال اپنی جگہ پر ہے ہی، نماز پڑھنا، پابندی کے ساتھ پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس پر اگر کچھ تکلیف بھی ہو، کہیں سے دور سے چل کے آنا پڑے، یا اٹھنے میں تکلیف ہو، وضو کرنے میں تکلیف ہو، ان کو برداشت کر کے اور وقت پر نماز پڑھنا تاکہ نماز کا عادی ہو جائے۔ یہ ہے میرے دوستو اپنے اوپر محنت۔ یہاں پر ایک دوسری بات بھی میں نے بتائی تھی کہ کس طرح کرنا، کیا کرنا، کس طرح کرنا۔ تو اس میں اس لاپرواہی میں نہ رہو، بس جو جس طرح کر رہے، جس طرح کر رہے، جس طرح ہو رہا، ایسا نہیں، بلکہ 1 منٹ کے مدرسے میں روزانہ ایک سنت بتائی جاتی ہے،
نماز کی بھی، وضو کی بھی سنتیں ہیں اس میں، ہاں یہ ہیں. تو ان کو دھیان میں رکھ کے ان پر عمل شروع کرو، ان سنتوں کے مطابق وضو کرو. ہاں اس میں تو شاید نہیں ہے. اس کے بعد مستحبات بھی ہیں، مستحب کی رعایت کرتے بھی وضو کرو. یہ ہے میرے دوستو اپنے اوپر محنت، اور انشاءاللہ پھر ایسا وضو ہوگا جیسا وضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جیسا وضو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا کرتے تھے. ایسی نماز پڑھو جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. بات مختصر کرنی ہے، صرف سمجھانا ہے، باقی ہمیشہ کے لیے پھر آپ کو یہ کرنا ہے. اب دوسری چیز کیا بتائی تھی؟ گناہ، معصیت. ہمت کر کے چھوڑو. جھوٹ بولنے میں اگر کوئی نفع نظر آ رہا ہے تو ہماری طبیعت میں تقاضا ہوگا کہ ہم جھوٹ بولیں، اور سچ بولتے ہوئے ہمارے اوپر زور پڑے گا اس وقت. جی ہاں. اب اپنے اوپر محنت یہ ہے کہ جھوٹ بولنے میں جو نفع آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اس کو قربان کر دو، اس کی تمنا نہ رکھو. یہ قربانی ہے، یہ مجاہدہ ہے. اور سچ بولنے میں جو فائدہ ہے اللہ، اور تو زیادہ لمبی بات سمجھ میں نہ آئے، اتنی تو بات یہ ہے کہ بھائی سچ بولنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. اتنی بات تو بالکل پکی ہے. الصدق ینجی والکذب یہلک. سچائی آدمی کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کرتا ہے. تو اب طبیعت پر زور ڈال کر آدمی سچ بولے. یہ ہے وہ اپنے اوپر محنت. اب اسی طرح آگے چلیے گا. ایک شخص ہے جس سے ہم کچھ برائی رکھتے ہیں. برائی تو خیر رکھنی نہیں چاہیے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن میں جو مثال دے رہا ہوں وہ کرتا ہوں. اب مجلس میں ذکر شروع ہو گیا کسی بھی طریقے سے اس کا. اب میرے اندر بھی جوش آیا کہ میں بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالوں اور میں بھی اس کی جھوٹی سچی برائیاں کرنی شروع کر دوں. جوش طبیعت میں، جذبہ طبیعت کے اندر ہے، یہ ہوتا ہے. اس وقت یہ محنت ہے، مجاہدہ یہ ہے، اور اس وقت محنت یہ ہے اپنے اوپر کہ اپنے اس جذبے کو دبا لیں، اپنے اس جذبے کو روک لیں. کتنا بھی دل میں تقاضا ہو، کتنا ہی بھی تقاضا ہو، روک لیں. یہ ہے اپنے اوپر محنت. اور اسی طرح سے کرتے کرتے انشاءاللہ العزیز ایک دن وہ درجہ وہاں پہنچ جائیں گے آپ، اس درجے پر پہنچ جائیں گے آپ کہ جھوٹ سے نفرت ہونے لگے گی، غیبت سے، دوسروں کو رسوا کرنے سے نفرت ہونے لگے گی. یہ اور بات میں ختم کروں گا. 2 بات میں نے ابھی آپ کو بتائی. نیکی کوئی بھی ہو، وہ چند کی میں نے مثال دی اور آپ بہت جانتے ہیں اور جان لینا چاہیے. اس پر اتنی محنت کرو کہ اس کے عادی ہو جائیں، یعنی اس کی رغبت پیدا ہو جائے. اور برائی اس پر اتنی محنت کرو، چھوڑنے پر اتنی محنت کرو کہ اس سے نفرت پیدا ہو جائے. اور دوستو یہ اتنی محنت اپنے اوپر کرنا ضروری ہے. جب تک نیکی کی، بھلے کام کی، اچھائی کی رغبت اور خواہش نہیں ہوگی آدمی کر نہیں پائے گا، اور ہمیشہ تو کر ہی نہیں پائے گا. اور جب تک برائی کی سے نفرت دل کے اندر نہیں پیدا ہو جاوے گی اس وقت تک چھوڑ نہیں پاوے گا. اور کبھی کبھار اگر چھوڑ دے گا تو ہمیشہ تو چھوڑے گا نہیں. یہ ہے اپنے اوپر محنت. دیکھو اسی کو تربیت بھی کہتے ہیں، اور اسی کو اصلاح بھی کہتے ہیں، اور اسی کو مجاہدہ بھی کہتے ہیں. اور آپ سب اس بات کو مانتے اور جانتے ہیں کہ بھائی برائی تو بری ہے، وہ تو
کرنے کی چیز نہیں ہو تو چھوڑنی ہی چاہیے. اگر نہ چھوٹے تو کیا کریں؟ تو میں نے اس کا علاج آپ کو بتایا. اس کو مجاہدہ کہتے ہیں کہ مشقت کے باوجود اس گناہ کو نہ کرنا، اور اس مجاہدے پر پھر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. اور مشقت کے باوجود طاعت و عبادت کرنا، اور پھر اس پر اللہ کا وعدہ ہے. میں اپنی بات کو ہی چھوڑتا ہوں. تو بس ایک بات کہہ کے چھوڑ رہا ہوں. سن رہے ہیں آپ؟ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے اس طرح بھی، لیکن پہلے آدمی پسند کرتا ہے پھر خریدتا ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی؟ پہلے پسند کرتا ہے پھر خریدتا ہے. پہلے ناپسند کرتا ہے پھر پھینکتا ہے. پہلے ناپسند کرتا ہے پھر بیچتا ہے. یہ اس کو نہیں. جب تک اپنے اوپر اتنی محنت نہ ہو کہ نیکی اور بھلائی کی رغبت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہمیں وہ چیز پسند آ جائے، اس وقت تک پابندی کے ساتھ ہونے کی نہیں. اور جب تک اپنے اوپر اتنی محنت نہ ہو جائے کہ برائی سے نفرت ہو جائے، اس وقت تک برائی سے بچے نہیں گا. ہر کام میں نفع ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ ہر چیز میں ہے. کچھ نہ کچھ فائدہ ہر چیز میں ہے. دیکھو جوا سٹا، جو ساری دنیا برا کہتی ہے نا اس کو، ہاں برا ہے. شراب ساری دنیا برا کہتی ہے، برا ہے. لیکن خود قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر کچھ نفع بھی ہے، کہ ان کی برائی ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، یہ آپ سے شراب کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں، یہ آپ سے جوئے کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں. قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ کبیر ونفعہما، کیا ہے؟ ہاں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. یہ فرمایا کہ ان کا گناہ اور ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے. اور میں اس سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہمیں ہر برائی میں کوئی نہ کوئی نفع نظر آ جاتا ہے. لڑائی میں، جھگڑے میں، گالیاں دینے میں، دوسرے کو ذلیل کرنے میں، جھوٹ بولنے میں، خیانت کرنے میں، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نفع نظر آ جاتا ہے. اور ہماری نگاہ اسی پہ جم جاتی ہے، اور ہماری طبیعت اسی کی طرف جھک جاتی ہے. اور شیطان اپنا کام کرنے لگتا ہے، اس کے نقصان پر نگاہ نہیں جاتی، اس کا نقصان ذہن میں نہیں آتا. اس وقت اس کے نقصان کو سمجھ کے اور اللہ کا حکم یاد کر کے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اتنی دنوں تک چھوڑتے رہے اور حتیٰ کہ اس سے نفرت پیدا ہو جائے. اور اسی طرح بھلائی کی بات، اس کا نفع سوچتے سوچتے اس کو کرتے رہے، اور اتنے دنوں تک کرتے رہتے حتیٰ کہ عادی ہو جائے اس کے، حتیٰ کہ اس کی رغبت پیدا ہو جائے، رغبت پیدا ہو جائے. بس میں اپنی بات نہیں ختم کر دوں، اشراق کا وقت بھی ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. مفتی صاحب آپ کو ماشاءاللہ نفع کی کتابیں سناتے رہتے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اخلاص سے متعلق انہوں نے کل عصر کے بعد کتاب پڑھی اور ماشاءاللہ بہت ساری مثالیں دی. کو تبلیغ دین تھی؟ اچھا، یہاں مثالیں وہی ہیں جو تبلیغ دین میں ہیں. ہاں، مثالیں دی. اس طریقے سے ہر ایک بات کو سیکھتے رہو اور مجاہدے کے ذریعے عمل میں لاتے رہو.